اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کے لیے احادیث مبارکہ کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ کے متعلق آج جو موضوع ہے وہ ہے حدیث و سنت کے مثبت احکام ہونے پر ایک اور قرآنی دلیل۔ اس پر حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ اس طرح فرماتے ہیں کہ یہاں پہنچ کر حدیث و سنت کے مثبت احکام ہونے پر ایک اور قرآنی دلیل ذہن میں آ گئی، اس کو بھی یہی عرض کرتا ہوں۔ جو حضرات واقعتاً کسی علمی مغالطہ ہی کی وجہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ دینی حجت بس قرآن ہی ہے اور قرآن کے سوا کسی اور ذریعے سے شریعت کا کوئی حکم اور کوئی دینی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا اور رسول کا کام بس قرآن پہنچانا ہی تھا، وہ اگر ایک طالب حق اور جویائے ہدایت کی طرح قرآن مجید ہی کو غور سے دیکھیں تو اس میں ان کو اس کی بہت سی مثالیں ملیں گی کہ بطور حکایات اور واقعے کے یا کسی اور سلسلے میں کسی دینی عمل کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل زمانہ نزول قرآن میں ایک دینی عمل کی حیثیت سے ہوتا تھا، حالانکہ قرآن مجید میں کہیں اس عمل کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا حکم ان کو سنت کے ذریعے دیا گیا تھا۔ یہاں اس کی صرف دو تین مثالیں پیش کی جاتی ہیں کہ قرآن میں حکم ثابت بالسنہ کے ذکر کی چند مثالیں۔ سورہ توبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے جنازوں کی نماز پڑھنے سے ان لفظوں میں منع فرمایا گیا۔ سورہ توبہ میں ہے جس کا ترجمہ ہے ان میں سے جو کوئی مرے آپ کبھی ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھیں۔ اب اس آیت کے متعلق حضرت مولانا محمد منظور رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت کے نزول سے پہلے نماز جنازہ شروع ہو چکی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اموات کے جنازوں پر نماز پڑھا کرتے تھے، حالانکہ قرآن میں اس سے پہلے نازل ہونے والی کوئی آیت ایسی نہیں بتلائی جا سکتی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جنازے کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہو، اس لیے ماننا پڑے گا نماز جنازہ کا حکم سنت کے ذریعے دیا گیا تھا۔ اسی طرح سورہ جمعہ میں فرمایا گیا میں ایک حکایت اور شکایت کے ضمن میں جمعے کے خطبے کا ذکر فرمایا اور قطع نظر اس سے ہمارا خیال ہے کہ حدیث و سنت کے جو منکرین ہمارے مخاطب ہیں وہ غالباً اس کا انکار نہ کر سکیں گے کہ خطبہ جمعہ ایک شرعی حکم اور دینی عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دیا کرتے تھے اور امت میں اب تک اسی طرح متوارث ہے، لیکن کوئی قرآنی آیت نہیں بتلائی جا سکتی جس میں اس خطبے کا حکم دیا گیا ہو، مثلا لازماً یہی ماننا پڑے گا کہ اس کا حکم سنت کے ذریعے ملا تھا۔ لہٰذا اپنے کو مسلمان کہنے والا کوئی آدمی بھی اس سے انکار نہیں کر سکے گا کہ نماز سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے یہ ایک دینی عمل ہے اور عہد نبوت سے لے کر اب تک متوارث ہے۔ قرآن مجید میں بھی واقعہ کی حکایت کے طور پر ایک جگہ اس اذان کا ذکر کیا گیا ہے، مثلا سورہ مائدہ میں عقل کے دشمن کافروں کی اس جہالت اور شرارت کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ وہ اذان کا مذاق اڑاتے تھے اور اس کی نقل کر کے منہ چڑھاتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں اس کے متعلق ہے۔ اس طرح سورہ جمعہ میں ایک دوسرے حکم کے بیان کے سلسلے میں جمعہ کی اذان کا ضمنی ذکر آیا ہے۔ بہرحال ان جو اذان کا ذکر ہے وہ سورۃ مائدہ میں ہے، اس طرح ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
وَاتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اب دوسری آیت سورہ جمعہ کے متعلق تھی، وہ یہ ہے اِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِن یوم الجمعہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِکْرِ اللّٰہِ وَذَرُوا الْبَیْعَ۔ جمعہ، سورہ جمعہ۔ بہرحال ان آیات سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ عہد نبوی میں ان آیات کے نازل ہونے سے بھی پہلے سے اذان ایک دینی عمل کی حیثیت سے مروج تھی، اور قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں بتلائی جا سکتی جس کے ذریعے اذان کا حکم دیا گیا ہو۔ اس لیے ماننا پڑے گا اذان کا حکم قرآن کے ذریعے نہیں بلکہ سنت کے ذریعے ملا تھا۔ اس کی مثالیں قرآن مجید سے اور بھی بہت سی پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن اس مقدمے کی محدود صفحات میں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ حدیثہ سنت کی حجت دینی اور واجب الاتباع ہونے پر یہاں تک جو لکھا گیا، اگرچہ الحمدللہ ایک طالب حق خدا ترس کے لیے وہ بھی بالکل کافی ہے، لیکن آخر میں ایک اصولی بات عرض کر کے سلسلہ کلام ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔